یہ کیسے موقع پہ ہوئی ہے جب ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ یوکرین میں روس اور یوکرین کے درمیان ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ایک سنگل لائن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روس نے امریکہ کا جو ورلڈ آرڈر ہے اسے چیلنج کر دیا ہے ایک ایسے موقع پہ، اور چین جو ہے وہ کھل کے روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے روس کے اقدام کی اس طرح سے تنقید نہیں کی ہے، اسے کنڈیم نہیں کیا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ کا اس کے اوپر بہت دباؤ ہے۔ ایک ایسے موقع پہ چائنیز فورن منسٹر کا آرگنائزیشن اسلامک کنٹریز کے تمام وزرائے خارجہ کے ساتھ یہاں 2 دن ہونا اور پاکستان کے یوم پاکستان میں شرکت کرنے کی کیا اہمیت آپ کو سمجھ آتی؟ جی بہت شکریہ۔ اگر آپ اجازت دیں میں ایک جملہ صرف 23 مارچ پریڈ کے سلسلے میں کہہ دوں۔ ایک تو یہ کہ جو نیا جہاز انڈکٹ ہوا ہے J-10 وہ جس صورت کے ساتھ انڈکٹ ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں جہازوں کے انڈکشن میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بات ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند مہینے پہلے یہ بات شروع ہوئی اور آج وہ جہاز پاکستانی پائلٹ اڑا رہے تھے۔ میرا خیال یہ ایک بہت اہمیت کی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ OIC کی کانفرنس کے بیچ میں شامل میں کرتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، کہ جس طریقے سے لوگوں نے شرکت کی ہے دونوں OIC کانفرنس میں بھی اور پریڈ میں بھی، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا جو مسلم ممالک ہیں ان کو اس چیز سے زیادہ سروکار نہیں ہے کہ جو ہمارے انٹرنل پولیٹیکل معاملات ہیں وہ کس نہج پہ بیٹھتے ہیں یا کون یہاں پر حکومت کرتا ہے۔ ان کو پاکستان سے تعلق ہے ان کا، اور پاکستان کی اہمیت کے پیش نظر یہ دونوں جو ایونٹ سے کس طریقے سے ان میں لوگ آئے ہیں، یہ میرے خیال اس طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو آپ نے بات کی وہ تو بہت بنیادی نوعیت کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو OIC کے مندوبین تھے ان کو یہ اس بات کا علم نہ ہو کہ چائنیز وزیر خارجہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے، تو اور وہ اس کے باوجود وہ آئے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ انڈیا دیتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے اس بات کو خاطر میں نہیں لائے کہ جی کون ناراض ہوگا ہمارے اس اٹینڈ کرنے سے فنکشن۔ اور آپ نے ویسے بھی دیکھا کہ حال ہی میں جو سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو ٹف ہوئی ہے، وہ سب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور بھی جو معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ جو شفٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ٹیکٹونک شفٹ ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا کے پولیٹیکل معاملات میں، دنیا کے اکنامک معاملات میں اور دنیا کے ملٹری معاملات میں، تو یہ چھوٹا ایونٹ نہیں ہے۔ یہ جو یوکرین والا معاملہ ہے، اس میں آپ یوں دیکھیں کہ یونیپولیرٹی کو باضابطہ طور پر چیلنج کر دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے چائنا اور رشیا نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اپنی دوستی نبھانے کے لیے، وہ ایک بہت اہم اور معنی خیز بیان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو OIC کی کانفرنس اور یہاں پر چائنیز وزیر خارجہ کا نہ صرف موجود ہونا بلکہ ان کا تقریر کرنا سب کی موجودگی میں، یہ اسی شفٹ کا تسلسل ہے، اور یہ اس کو آگے لے کر جائے گا۔ اور اس سے یہ اندازہ لگانا چاہیے جو لوگ پاکستان کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی نظروں میں اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ پاکستان مسلم ممالک میں اور دنیا کے منظر میں آج بھی کتنا اہم ملک ہے۔ ورنہ اس قسم کے ایونٹس کا کنڈکٹ کرنا، ان کا آرگنائز کرنا، ان کا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ OIC میں ہم نے مایوس کیا فلسطین کو، مایوس کیا کشمیر کو، وہ تو انہوں نے کہا ہی، لیکن ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی کہ اس OIC سمٹ میں افغانستان کے فورن منسٹر عامر خان متقی نہیں آئے۔ دسمبر میں جو OIC کا سمٹ اسلام آباد میں ہوا تھا اس میں افغانستان کے فورن منسٹر آئے تھے، لیکن جو گروپ فوٹوگراف ہوئی مسلم ممالک کی اس میں انہیں شامل نہیں کیا گیا، ان کو پیچھے سیٹ دی گئی۔ ابھی تک کسی مسلم ملک نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم بھی نہیں کیا ہے، اس لیے افغانستان نے ایک جونیئر ریپرزنٹیٹیو کو اس کانفرنس میں بھیجا۔ حالانکہ جو دسمبر کی کانفرنس تھی اس میں امریکہ برطانیہ کے ریپرزنٹیٹیوز نے، انوائز نے شرکت کی تھی، اسے امریکہ اور چین دونوں نے ہی سراہا تھا اس پازیٹیو سٹیپ کے طور پہ۔ یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ افغانستان کو ریکگنائز کسی مسلم ملک پاکستان سمیت نہیں کر سکا ابھی تک، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہماری فارن پالیسی کا مس ہے جو ان کے وزیر خارجہ نہیں آ سکے، کیونکہ یہ اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی ضرورت تھی، تمام لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی کہ ہم ان کو بلائیں گے، اور یہ بھی شاید منوایا جا سکتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اگر تصویر بنوا لیں۔ شاید مشکل اس لیے تھی کہ کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا، اور اس میں یہ بھی بات مضمر ہے کہ آپ افغانوں کو دیکھیے کہ کتنے خوددار لوگ ہیں، کہ وہ حالانکہ وہ اگر آتے تو ان کو فائدہ ہوتا سائیڈ لائن میٹنگز کے اوپر بھی، لیکن
انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جب پراپر پروٹوکول عزت نہ دی جائے تو وہ آنے کو تیار نہیں ہوئے۔ ایک اور چھوٹی سی بات جو میرا خیال ہے کہ معلوم ہے آپ کو بھی اور ناظرین سب کو، کہ مقبوضہ کشمیر میں اسی دوران یو اے اور سعودی عرب کے بہت سارے انویسٹرز موجود تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کس قسم کی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وی کین انڈرسٹینڈ کہ لوگ جو ہے نا، دنیا جو ہے اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہے، اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم کس قدر باور کروائیں باقی ملکوں کو کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، کیسے ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کشمیر کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں، اور اس کو میں دہرا دیتا ہوں، آپ نے اگر پہلے ضرور سنا ہوگا مجھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کشمیر کے سلسلے میں ذمہ داری پاکستان کی اپنی ہے اور کشمیریوں کی ہے، جس میں آزاد کشمیر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو صرف محلے میں شور مچانا کافی نہیں ہوتا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں آج ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اور چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اچھا اور آپ لیکن ذرا ٹھیک، تو اس چیز کو بھی اٹھائیں گے کہ کیسے نئے آئیڈیاز پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں، جو پاکستان کے چیلنجز ہیں، خواہ وہ کشمیر میں ہوں یا افغانستان کے حوالے سے ہوں، وہاں پرانی ہی باتوں کو دہرانے سے شاید فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پہ کچھ نئے آئیڈیاز چاہیے صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ جان صاحب، آپ نے کہا نئے آئیڈیاز ہیں، پہلے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہندوستان نے کس کس شعبے میں قدم بڑھائے ہیں کشمیر کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے انہوں نے پولیٹیکل اقدام کیے ہیں جن کا دہرانے کی ضرورت نہیں، جیسے ایبروگیٹ کیے انہوں نے چیزیں، جو 370 وغیرہ کی بات ہے، 35A۔ اس کے علاوہ انہوں نے شملہ معاہدہ تار تار کر کے باہر پھینک دیا، کیونکہ معاہدے میں لکھا ہوا کہ کوئی بھی سائڈ جو سٹیٹس کو ہے اس کو تبدیل نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فوجی اقدامات اٹھائے ہیں کہ 9 لاکھ فوج وہاں پر لے آئے ہیں، اور کسی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو کوئی سار اٹھاتا ہے اس کو فوراً کچل دیا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈپلومیٹک اقدامات اٹھائے ہیں، جیسے ابھی انویسٹمنٹ کے لیے بلا رہے ہیں لوگوں کو وہاں پر، اور انٹائز کر رہے ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف ڈپلومیسی میں کام کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں آ کے کیا ہو رہا ہے، بلکہ تھوڑا سا میں کہوں گا لافر میں بھی کیا ہے، جو کہ مزید کرنے کی ضرورت ہے، یہ فولڈر وغیرہ بنائیں۔ ہمیں پولیٹیکلی ہم نے کچھ نہیں کیا، اور میں بھی بتاتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے شملہ معاہدے کو نہیں اس کو ختم کیا، جو کہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور ہم شملہ معاہدہ ہمیں اتنا سوٹ بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہم نے فوجی قدم کوئی نہیں اٹھایا، اور میں بتاتا ہوں کہ اس سے میرا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، ابھی آپ کو معلوم ہے پولیٹیکل، پہلے میں بات کروں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ، اور کھلے عام کہا ہے ان کے NSA نے، کہ میں نے $400 ملین مختص کر دیے ہیں بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں لوگوں کو اٹھانے کے لیے۔ ابھی گلگت بلتستان جو ہے اس کو ہم ایک صوبہ بنانے جا رہے ہیں، جو کہ ایک جائز بات ہے، لیکن اس کو اگر اس طریقے سے بنایا جاتا کہ استصواب رائے پارشل پلیبسائٹ کروا لیا جاتا کہ چونکہ وہاں کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بار بار، تو کیوں نہ ایک پارشل پلیبسائٹ کرا کے، تاکہ وہ مسئلہ بھی گڑبڑ نہ ہو کہ جی پلیبسائٹ کے بغیر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو کہ UN کی ریزولوشنز ہے۔ اس راستے سے اگر ہم جا کے وہ لوگ، ہمیں پتہ ہے کہ 98 to 99% لوگ پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا موقع تھا ہمارے پاس کہ ہم یہ کرتے، بہت اچھا موقع تھا ہمارے پاس کہ ہم چین کو باقاعدہ ایک فریق بنا لیتے کشمیر کے سلسلے میں، کیونکہ ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں کشمیر ہی کے سرحدوں کے اوپر ہندوستان کے ساتھ، وہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ وہاں پر پاپولیشن کی تناسب چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم بڑے آرام سے چین کے ساتھ مل کر UNO کو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ وہاں پر پاپولیشن سینسس کروائیں، وہاں بھی آزاد کشمیر میں بھی، تاکہ لیٹر آن یہ کوئی اس قسم کی تبدیلی نہ لائی جا سکے۔ اسی طریقے سے میں بھی گورنمنٹ ان ایگزائل میں بھی پارشل پلیبسائٹ آزاد کشمیر، یہ سارا، اور عسکری طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کیوں توجہ نہیں دیتی، ساری دنیا اس لیے توجہ نہیں دیتی کہ ایک سائیڈ کا رویہ بہت افینسو اور اگریسو ہے، اور دوسری نیوکلیر پاور کا رویہ جو ہے وہ ذرا، اگر میں معذرت خانہ نہ کہوں تو ڈیفینسو ہے۔ اس پر کبھی دنیا کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔